آج سے صرف 2 دہائیاں پیچھے چلے جائیں تو اس دور کے مقابلے میں آج دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر کافی حد تک سوشل میڈیا اور میڈیا کی طاقت کی وجہ سے بہت لوگوں تک دین اسلام کا صحیح پیغام پہنچا ہے اور ان سے کئی سو سال پرانی توہم پرستیوں کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ لیکن افسوس کہ اس وقت بھی خاص طور پر انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر کچھ ایسی توہم پرستیاں من گھڑت باتیں اسلام سے متعلق مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں جن کو باقاعدہ دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اور ہر مسلمان ان کو بچپن سے سن کر یاد کر لیتا ہے اور کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ کیا اس کا حکم ہمیں ہمارا دین دیتا ہے یا پھر یہ کسی سازش کے تحت پھیلائی گئی من گھڑت باتیں ہیں جن کو بس لوگوں کو گمراہ کر کے حکومت کرنے کے لیے پھیلایا گیا تھا۔ مثال کے طور پر ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان حج عمرہ کے لیے جاتا ہے یا پھر مسجد نبوی کے اندر حاضری دیتا ہے تو اپنی مرضی اور کوشش سے نہیں جاتا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا آتا ہے اور وہی شخص اس کے لیے جا سکتا ہے جس کو یہ بلاوا آتا ہے۔ اور ہم میں سے تقریباً سبھی لوگ جب بھی کسی رشتہ دار یا دوست کو حج و عمرہ کی مبارکباد دینے جاتے ہیں تو یہی الفاظ کہہ کر اس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ الفاظ نہ تو قرآن پاک کے اندر موجود ہیں اور نہ ہی اللہ نے کچھ ایسا فرمایا ہو کہ میرا حکم ہوگا تو میرے گھر آ سکتا ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا کوئی قول ثابت ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ جس کو ہم اللہ کا حکم سمجھ کر اور اللہ کی مرضی سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، آخر اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عرب کے کرپٹ اور ظالم حکمرانوں کی طرف سے، اور ان لوگوں نے جان بوجھ کر عوام کے اندر یہ بات پھیلائی تاکہ جب بھی عوام ان کے خلاف ہو تو یہ حرم کعبہ کے اندر حاضری دے کر دنیا کو بتا سکیں کہ دیکھو اگر میں اتنا ظالم اور گناہگار ہوتا تو کیا اللہ بار بار مجھے اپنے گھر بلاتا، کیونکہ اس کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور میں تم لوگوں پر حکمران ہوں، دراصل یہ بھی اسی کی مرضی ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ یہ اللہ کی ذات پر کتنا بڑا الزام یا پھر بہتان ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے دراصل اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، اس کی مرضی سے نہیں ہو رہا۔ اللہ کی یہ بالکل مرضی نہیں کہ کوئی شخص قتل کرے، زنا کرے، شراب پیے یا سود کھائے، لیکن جب بھی کوئی شخص ایسا حرام کام کرتا ہے تو اس کو دنیا کے اندر کچھ سزا نہیں ملتی، بلکہ اس کا عذاب اللہ نے اس کے لیے آخرت میں رکھا ہے۔ یعنی انسانوں کو یہ گناہ کرنے کی اجازت اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، لیکن یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، اور اسی کو کہتے ہیں فری ویل، کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی کر سکتے ہو کر لو، اچھا برا تمہاری مرضی، لیکن آخرت کے اندر تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ آج بھی ہمارے ملک کے کرپٹ حکمرانوں کو کعبہ کے اندر دیکھ کر مجھ سے اکثر لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ نیک لوگ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح پوری زندگی اتنا پیسہ جمع نہیں کر پاتے کہ کوئی ایک حج بھی کر سکیں، اور آپ لوگوں کے حکمران اتنا ظالم اور کرپٹ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو ہر سال حج یا عمرہ کے لیے بلا لیتا ہے۔ یہ اس کا کس طرح کا انصاف ہے؟ اور اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ کا کوئی ایسا حکم، کوئی ایسا وعدہ نہیں، بلکہ یہ سب کچھ انڈین سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو حج کو ہر صاحب استطاعت پر فرض کیا ہے، اگر حج صرف بلاوے پر ہوتا تو نیک غریب لوگ کبھی بھی نہ جا سکتے اور کرپٹ امیر ہر سال جایا کرتے۔ دراصل یہ عقیدہ حکمرانوں کی طرف سے پھیلایا گیا تاکہ وہ لوگوں کو یہ ظاہر کر سکیں کہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں کیونکہ وہ بار بار کعبہ جاتے ہیں۔ یہ ایک فکری جال ہے تاکہ عوام ان کے خلاف نہ بول سکے، نہ سوچ سکے اور ان کو مقدس سمجھنا شروع ہو جائے۔ اور سیم اسی طرح سے ایک اور قول برے صغیر پاک و ہند کی سرزمین کے اندر یہ بھی مشہور ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران، یعنی جس طرح سے قوم کے لوگ ہوں گے اسی طرح سے اس قوم کا حکمران بھی ہوں گے۔ اب یہ بات تو کسی حد تک درست ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق ایسا کوئی قول اللہ کے حکم یا پھر حدیث مبارکہ کی صورت میں ہمیں کہیں پر نہیں ملتا، اور اس طرح کے من گھڑت قول کو پھیلانے کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ عوام کی ذہن سازی اس طرح سے کی جائے کہ وہ کبھی بھی وقت کے ظالم حکمرانوں کے خلاف یہ سوچ کر بغاوت نہ کر سکیں کہ اگر یہ شخص ظالم، کافر اور کرپٹ ہے
تو یقیناً اس لیے ہم پر حکومت کے اندر ہے، کیونکہ ہم بھی تو ایسے ہی ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اچھے اور برے لوگ ہر سوسائٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن حکمرانوں کے پاس اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنے اور مذہبی کارڈ کھیلنے کے لیے یہ بہت ہی زبردست لاجیکل پوائنٹ ملا تھا، جسے وہ اللہ کے حکم کے درجے کے طور پر پیش کرتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے حکمرانوں کی اطاعت اس وقت تک کرو جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نظام کو چلائیں، لیکن اگر اس سے ہٹ جائیں تو تم پر اس کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ پر انڈین سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے اندر اسی مذہبی جہالت کا فائدہ اٹھا کر دین فروش مخصوص درباری ملا کی وجہ سے آج بھی یہ بات ہر ایک مسلمان کی زبان پر عام ہے، اور یہ چیزیں مسلمانوں کو دین اسلام کی اصل تعلیمات سے دور کر دیتی ہیں، اور اس قوم کو بھی حکمران طبقے نے استعمال کیا تاکہ عوام ہمیشہ خود کو قصوروار سمجھیں اور ظالم حکمران کو اپنی تقدیر سمجھ کر قبول کرے۔ دراصل یہ دین کے نام پر ذہنی غلامی پھیلانے کا طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلائیں۔ اب اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تبدیلی دراصل عوام سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر برے حکمران کو اللہ تعالیٰ نے ہی چنا ہے، لیکن اسی آیت کا غلط مطلب پیش کر کے مذہب کو استعمال کر کے عوام کو ہمیشہ یہ باور کرایا گیا کہ اگر حکمران برا ہے تو اس کے پیچھے بھی دراصل اللہ کی مرضی ہے، اور اسی لیے یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی مخالفت کرنا گناہ ہے اور خاموش رہنا صبر ہے۔ بالکل اسی طرح سے آج بھی برِ صغیر کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی غیر مسلم حکومتیں ہیں وہ باطل ہیں، اور اسلام کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان تمام حکومتوں کو ختم کر کے پوری دنیا کے اندر خلافت یا پھر اسلامی حکومت قائم کیا جائے، یعنی موٹے طور پر ان غیر مسلموں کی حکومتوں کو باقی رہنے کا کوئی اختیار نہیں، اور جب بھی ان مسلمانوں کو موقع ملے گا تو وہ یہاں پر قبضہ کر لیں گے۔ اب یہ سوچ بالکل ایک جذباتی عقیدہ ہے جس کی نہ صرف قرآن و حدیث کے اندر کوئی واضح بنیاد موجود نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور کا کردار اس سوچ کے بالکل خلاف تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر غیر مسلم حکومت موجود تھی۔ مثال کے طور پر روم کی عیسائی حکومت، فارس کی مجوسی حکومت، پریشین امپائرز، ان میں سے کسی ایک کو بھی فوجی طور پر ختم کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ان کو دعوت دی گئی کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، دین اسلام قبول کریں، اور اس کے بعد اپنے نظام کو ویسے چلائیں جیسے چلا رہے ہیں۔ لیکن جب ان حکومتوں نے انکار کر کے جنگ کا اعلان کیا تو مسلمانوں کی طرف سے تلوار کے زور پر ان کو الٹ دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر تو رومن کی عیسائی حکومت بھی قائم رہی، جس کو بیزنٹائن امپائر کہتے تھے، اور اس نے اسلام بھی قبول نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو نہیں الٹا گیا، بس اس کے بدلے وہ جزیہ دیتے رہے، یعنی اسلام نے غیر مسلم حکومتوں کو بھی جزیہ کے ساتھ قبول کیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے لڑو جو کہ اہل کتاب میں سے نہ اللہ کو مانے، نہ روز آخرت کو، نہ حرام کو حرام سمجھیں، حتیٰ کہ وہ جزیہ دیں اور تمہاری حکومت کے زیر سایہ آ جائیں۔ اب اس قرآنی آیت کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کی حکومتوں کو ختم کیا جائے، بلکہ ان کے ساتھ معاہدہ امن اور جزیہ کی بنیاد یعنی کو ایگزسٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سیاسی اور مالی معاہدہ تھا، نہ کہ کوئی مذہبی انتقام۔ اسلامی خلافت کا مطلب پوری دنیا پر قبضہ نہیں ہے، بلکہ خلافت یا پھر اسلامی حکومت ایک دعوتی، فلاحی اور عدالتی نظام ہے، نہ کہ ایک توسیع یا پھر سامراجی یا بادشاہی نظام کہ بس اپنی سلطنتوں کو بڑھاتے جاؤ۔ اگر اسلام دنیا پر تلوار کے زور پر حکومت کا نظریہ رکھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی غیر مسلم بادشاہوں کو دعوتی خطوط نہ بھیجتے، بلکہ صرف جنگ کا اعلان ہی کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم، نجاشی، مقاقس اور کسرا وغیرہ کو دعوت اسلام بھیجی، نہ کہ حکومت کے خلاف بغاوت یا پھر جنگ کا پیغام۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور کے اندر جب بیت المقدس فتح ہوا تو عیسائیوں کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کیا گیا جس کو المعاہدۃ العمریہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس معاہدے کے مطابق ان کے جان، مال، عبادت گاہوں اور مذہب کی حفاظت کی گارنٹی دی گئی تھی۔ حالانکہ انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، بس جزیہ دے کر مسلمان حکومت کے انڈر آ گئے تھے۔ اگر اسلام غیر مسلم حکومتوں کو اسلام دشمن نظریہ سمجھتا تو یہ سب کچھ جائز ہوتا، کیونکہ اسلام کا پیغام صرف اسلامی حکومت نہیں بلکہ عدل کا قیام ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم حکومت بھی انصاف پسند ہے
اقلیتوں کو حقوق دیتی ہے، آپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آتی، تو ان کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ کرنا ممکن ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے یہودی قبائل کے ساتھ میثاق مدینہ بھی کیا۔ اسی لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان دین کو افسانوں اور کہانیوں سے نہیں بلکہ علمی تحقیق اور دلیل سے پہچانیں، اور یہی وہ راستہ ہے جو کہ ہمیں دنیا کے اندر عزت اور آخرت کے اندر انشاءاللہ کامیابی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور پیج کو فالو کر لیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ